लाला ने लम्हा भर नूरे को गौर से देखा और फिर तेजी से वो उतराई उतर गई जो सीधी उसके बाप के लगाए हुए गाजरों के खेत पर खत्म होती थी। उसने नीचे उतर कर देखा, नूरा रोशनी के एक मीनार की तरह बरंदी पर खड़ा था। लाला ने हाथ हिलाया और घर में चली गई। उसने घूम कर नहीं देखा कि नूरे ने भी जवाब में हाथ हिलाया था कि नहीं। सब वैसे ही सो रहे थे जैसे वो सबको सोता छोड़कर चली गई थी। वो मुस्कुराई और दुपट्टा उतारकर अपनी चारपाई पर चित लेट गई। उसके सर के ऐन ऊपर एक तारा टूटा और वो डर गई। अगले लम्हे मस्जिद से अजान हुई और वजीरा कलमा पढ़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने खंकार कर जोर से थूका और पानी पिया। फिर सुगरा को बुलंद आवाज में पुकारा, ओए दूध चोले, गाय बोल रही है। सुगरा ने नींद में डूबी लेकिन कदरे तल्ख आवाज में कहा, उसे जगा नवाबजादी को। वजीर ने जेरे लब सुगरा को गाली दी, जिसे सुनकर लाला मुस्कुराई और उसने आंखें बंद कर लीं। मुंशी जमालदीन दूसरी मर्तबा रजिस्टर से सर उठाकर खंकारा, लेकिन सरदार सुल्तान की महवियत न तोड़ सका। वो समझ न सका कि सरदार सुल्तान उस वक्त किस गहरी सोच में था। वो सरदार सुल्तान की तकरीबन सारी सोचों से वाकिफ था। वो क्या सोच रहा था, उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की। मेरे बारे में या सरदार नईम के बारे में, जो सरदार नुमान का इकलौता बेटा और सरदार सुल्तान का पोता था और जिसे कत्ल के इल्जाम से बचाने को दोनों सरदारों ने उसे रातों रात दुबई और फिर वहां से अमेरिका भिजवा दिया था। या फिर वो अपनी नीम पागल बेटी नरगिस के बारे में सोच रहा था, जिसे उसने पिछले 17 सालों से हवेली के एक कमरे में कैद कर रखा था कि उसने महकमा अनहार के एक इंजीनियर से सरदारों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। या फिर वो सोच रहा था कि पिछले हफ्ते सरदार नुमान ने जो अपनी बीवी जवाहर को शराब पीकर मारा था और सरदार सुल्तान ने उसे माँ बहन की गालियां दी थी। क्या बना है तेरा? सरदार सुल्तान ने सफेद मूछों को बल देकर मुंशी जमालदीन से पूछा। मुंशी जमालदीन जानता था कि सरदार सुल्तान को जब किसी का मजाक उड़ाना मकसूद होता था तो वो यूं ही मूछों को बल दिया करता था। वो अच्छी तरह जानता था कि सरदार सुल्तान के इस सवाल का क्या मकसद था, लेकिन वो उसके मजाक को गैर अहम बात करार देते हुए बोला, किस बात का साईं? शायद सरदार सुल्तान इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था और उसे मुंशी जमालदीन का मजाक उड़ाने वाला लम्हा हाथ से निकलता दिखाई दिया तो वो कदरे तल्ख हो गया। तेरी उस मां से तेरे ब्याह की बात कर रहा हूं ओतरे। सरदार सुल्तान ने घूरा। मुंशी को दिल में इस बात की बेहद खुशी हुई कि मजाक वाला लम्हा टल गया था और सरदार सुल्तान का मूड खराब हो चुका था और अब वो कम से कम उसका मजाक नहीं बना सकता था। वो रूखा सा मुंह बनाकर बोला, फिर वजीर ने मुझसे कोई बात ही नहीं की जी। लगता था कि ये इत्तला सरदार सुल्तान के लिए नई नहीं थी। वो मुस्कुराया, ओए ये जो तुम जैसे कमी कमीन होते हैं ना, ये अपनी कीमत बढ़ाने को नखरे टकरे करते हैं। बड़ा कमीना आदमी है वजीरा जुआरिया, भाव बढ़ा रहा है अपना। ये बात मुंशी जमालदीन की समझ में बिल्कुल ना आ सकी। भाव बढ़ाने से क्या मुराद थी सरदार सुल्तान की? उसने झिझक कर कहा, आपकी बात की समझ नहीं आई जी मुझे। सरदार सुल्तान मुस्कुराया और मुंशी जमालदीन की बात का जवाब देने से पहले
اس نے چھنگلیا سے کان کھجایا اور پتہ نہیں کیوں انگلی سونگ کر برا سا منہ بنایا۔ اوئے اسے پتہ لگ گیا ہے نا، میں تیرا بیاہ کرانا چاہتا ہوں اس کی چھوکری کے ساتھ۔ وہ دیر کر رہا ہے، زیور گہنا مانگے گا، اور کیا؟ اتنی سیدھی سی بات تیرے کوڑ دماغ میں نہیں آتی؟ منشی جمال الدین نے یوں خوشامدانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا جیسے سردار سلطان کی بے پناہ فہم کی داد دے رہا ہو۔ برسوں کے تجربے نے اسے ہر روز خوشامد کرنے کے ایک نئے ڈھنگ سے آشنا کر دیا تھا۔ وہ سر کو ہلانے اور مسکرانے میں ایسا طاق ہو گیا تھا کہ کبھی کبھی اس پر چونی میں ملنے والے اس پلاسٹک کے گڈے کا گمان گزرتا تھا جس سے کھیلنے والے بچوں کے ہاتھ میں ایک ڈوری ہوتی ہے اور وہ ڈوری کو جنبش دینے سے ان کی مرضی کی حرکات کرتا ہے۔ ہر روز ایک ہی تجربے سے گزرنے کے نتیجے میں وہ خوشامد کرنے کے ایسے طریقے اختیار کر چکا تھا کہ سرد و گرم چشیدہ سردار سلطان بھی کم ہی اس کی خوشامد کو پکڑ پاتا تھا، اور ہر کم ظرف کی طرح اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا تھا کہ منشی جمال الدین پکا منہ بنا کر اس کی جس خوبی کی تحسین کر رہا ہے وہ واقعتاً اس میں موجود ہے۔ سردار سلطان اس وقت بھی منشی کی مسکراہٹ اور سر ہلانے کے انداز سے غچہ کھا گیا۔ پھر وہ بولا، پر تو فکر نہ کر، اس جمعرات تیرا نکاح اس حرام دادی سے کرا دوں گا، پر دیکھ منشی، بڑا پرانا ساتھ ہے تیرا میرا، اوئے ایسا نہ ہو گنا پیلنے والی مشین کی طرح رس کسی اور کو پلاتی رہے اور تیرا پھوک مفت میں نکلتا رہے۔ منشی کو لفظوں کے اس گنجل سے مطلب کی بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا، اور جب مطلب اس کی سمجھ میں آیا تو اپنی تمام تر بے غیرتی کے باوجود اسے لگا جیسے اس کے کان گرم ہو گئے ہوں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ بے حیا سے بے حیا مرد، حتیٰ کہ وہ بھی جن کا کام ہی شبزادیوں کے بدن کی آمدنی سے حصہ نکالنا ہوتا ہے، اپنی ذاتی مردانگی کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ منشی نے اپنے منہ میں ایک بے حد کڑوا ذائقہ محسوس کیا جو غالباً ایک ایسی بے اختیار گالی کو روکنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا جو وہ سردار سلطان کو اس کے خاندان کی تمام قابل صحبت عورتوں کے حوالے سے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مسکرا کر بولا، آپ اپنا کام کر کے مجھ پر مہربانی کر دیں سائیں، میں سنبھال لوں گا۔ سردار سلطان ہنسا، کیسے سنبھال لے گا بھلا؟ اس گشتی کو تو آدھا گاؤں نہیں سنبھال سکتا۔ منشی جمال الدین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سردار سلطان اس وقت اس کا مذاقہ کیوں اڑا رہا تھا، جبکہ کل ہی اس نے لالا کے باپ وزیرے کو ڈیرے پر بلا کے منشی سے بیٹی کی شادی کا حکم صادر کیا تھا۔ یہ بات بعید از قیاس تھی کہ سردار سلطان جیسا شخص اپنے وعدے سے پھر رہا تھا، پھر وہ کیوں منشی جمال الدین سے ایسی باتیں کر رہا تھا؟ لمحے بھر کو اس نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیرے نے منع کروا دیا تھا، لیکن یہ بات ناممکنات میں سے تھی۔ سردار سلطان کا حکم اس علاقے میں پتھر کی لکیر تھا۔ اس نے غور سے سردار سلطان کو دیکھا تو سردار سلطان ہنس کر بولا، اوے کیا سوچ رہا ہے کسی اوتری کے پتر؟ ڈر رہا ہے کہ شاید تیرا کام نہ ہو؟ میں نے بلوایا ہے وزیرے کو جمعرات کی تیاری کے لیے، تجھے کہا تھا کہ اسے کچھ پیسے دے دینا۔ منشی کو تب خیال آیا کہ کل سے اب تک اس نے وزیرے سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ قدرے شرمندہ ہو کر بولا، آج دے دوں گا سائیں، آڑتی آگے تھے، دھیان ہی نہیں رہا۔ سردار سلطان نے اسبات میں سر ہلایا اور ٹانگیں پسار کر بولا، ذرا میری ٹانگیں دبا، مندری تاریخ پر گیا ہے۔ منشی نے سردار سلطان کے پیر دبانے شروع کیے اور دیکھا کہ ایک بار پھر سردار سلطان سر اٹھا کر کسی غیر مرئی نقطے کو
گھور رہا تھا۔ سردار سلطان کل رات سے واقعی پریشان تھا۔ اس کے پوتے سردار نعیم نے کل ہی اپنی ماں جواہر کو فون کیا تھا کہ وہ واپس آ رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ اب اس پر قتل کا الزام نہیں تھا، اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ مقتول کے وارثوں کو کچھ دے دلا کر سردار سلطان ان کے منہ بھی بند کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ نعیم اتنی جلدی واپس آئے، کم از کم اس وقت تک تو نہیں جب تک سائرہ سے اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ سائرہ کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ سائرہ اس کی لاڈلی پوتی اور اس کے مرحوم بیٹے سردار خاقان کی بیٹی تھی اور 4 برس کی عمر سے شہر میں رہتی تھی۔ سردار سلطان اپنے خاندان کے علاوہ باقی کی تمام دنیا کی تعلیم کے شدید خلاف تھا۔ خاص طور پر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تو پڑھا لکھا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اس خواہش کے برعکس علاقے کے ان لوگوں کی اولاد کچھ نہ کچھ پڑھ گئی تھی جو شہروں میں جا کر آباد ہو گئے تھے، لیکن سردار سلطان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے بزرگ اب بھی سردار سلطان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ہی اس سے ملتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی نرگس کو بھی اچھی تعلیم دلائی تھی اور اب اپنی پوتی کو یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم دلوا رہا تھا۔ اس کی بہو یعنی سردار نعمان کی بیوی جواہر بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن وہ شادی خاندان میں نہیں باہر سے کی گئی تھی۔ سردار سلطان کو نعیم کے بارے میں اس وقت سے تشویشناک خبریں ملنا شروع ہو گئی تھیں جبکہ نعیم ابھی صرف 16 سال کا تھا۔ وہ حیرت سے سوچتا کہ عورت کے معاملے میں نعیم اس قدر حریص کیوں تھا۔ نعمان کی وجہ سے؟ اور نعمان وہ یقیناً سردار سلطان کے باپ اور اپنے دادا سردار دودے خان پر گیا تھا، جس نے ذاتی محل میں 35 تو ایسی عورتیں رکھ رکھی تھیں جن سے وہ نکاح کر چکا تھا۔ وہ اپنے باپ سے سخت نفرت کرتا تھا، اور سن 48 میں جب اس کا باپ سردار دودے خان کا گھوڑا شکار کے دوران ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں کسی اندھے کنویں میں ایسا گرا کہ کوشش کے باوجود نہ نکل سکا، اور سردار دودے خان راسوں اور جھاڑیوں کے درمیان کچھ ایسا پھنسا کہ اس کا جیتا جیتا گوشت ایک دن اور ایک رات میں بھیڑیے اور گیدڑ کھاتے رہے تھے، تو باپ کی آدھی لاش دفناتے ہوئے اسے ایک گونا مسرت ہوئی تھی۔ انگریزوں سے یہ جاگیر ملے اب کم و بیش 150 برس ہو چکے تھے، اور سردار دودے خان اس جاگیر کا تیسرا وارث تھا۔ سردار خاندان کی عمریں یقیناً طویل ہوتی تھیں، لیکن سردار دودے خان 83 برس کا ہونے کے باوجود مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تب فیصلہ گیدڑوں اور بھیڑیوں نے کیا تھا۔ ڈیرے پر کوئی کتا اچانک بھونکا، وہ چونکا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ کتا کیوں بھونکا تھا؟ شاید کوئی آیا تھا۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ وزیرہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے وزیرے کو غور سے دیکھا اور اس کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے لگا وزیرہ 45 اور 50 کے بیچ ہوگا، لیکن وہ 60 کا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کنپٹیوں سے متوازو چلتی 2 لکیریں گہری ہو چلی تھیں، اور جہاں دانت ختم ہوتے تھے وہاں نیم دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ اوپر کا دہنا اور قطار میں چوتھے نمبر کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، اور جب وزیرہ منہ کھول کے گہرے سانس لیتا تو اس خلا سے سیٹی نما آواز پیدا ہوتی تھی۔ وزیرے کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ جب اس نے سلام کر کے کاندھے پر پڑے پرنے سے منہ پوچھا تو سردار سلطان کو اس کے بدن سے ایسی بو آئی جیسے کسی نے دھوپ میں رکھی باسی لسی کا گھڑا اس پر انڈیل دیا ہو۔ سردار سلطان کا موڈ خراب کرنے کو یہی کافی تھا۔ اس نے سوال کے جواب میں وزیرے کو فقط گھورا اور کسی تمہید میں پڑے بغیر براہ راست سوال کیا۔ اس کا سوال اتنا براہ راست تھا کہ وزیرہ اور منشی دونوں حیران رہ گئے۔
ओए वजीरे, तेरी जुमेरात की तैयारी पक्की है ना? कोशिश के बावजूद वजीरे को अभी तक बेटी से बात करने का मौका नहीं मिल सका था। वो ये बात बीवी के सामने नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस तरह सौतेली माँ और बेटी में झगड़े का इम्कान था और नतीजा लाला के साफ इनकार की सूरत में भी निकल सकता था। उसे पता था कि लाला साफ इनकार कर भी दे तब भी कुछ नहीं हो सकता था, कि सरदार सुल्तान फैसला कर चुका था और सरदार सुल्तान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था कि लाला को घर से उठवाकर उसका निकाह मुंशी जमालदीन से पढ़वा देता। वजीरा इस सारी कुल्फत से बचना चाहता था, वरना वो जानता था कि उसकी बेटी की शादी मुंशी जमालदीन से तय हो चुकी थी। वो सर झुकाकर बोला, हाँ जी, मैंने क्या तैयारी करनी है? सरदार सुल्तान मुतमईन अंदाज में बोला और उसने पैर दबाते मुंशी को हल्की सी लात मारी, जो इस बात का इशारा था कि अब वो मजीद पैर नहीं दबाना चाहता। मुंशी अलहदा होकर खड़ा हो गया। सरदार सुल्तान खड़ा हुआ और दरवाजे के करीब जाकर बोला, ठीक है, जुमेरात को 4 बजे मुंशी आ जाएगा अपने बंदों के साथ। ओए मुंशी, मौलवी को बता देना